The angels of Allah subhanahu wa ta'ala will be cursing on her unless and until she returns and comes back to her house. If she goes out without the permission of her husband, اگر وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کی عورتیں جنت میں جائیں گی اور 4 قسم کی عورتیں جہنم میں جائیں گی. کتنے قسم کی؟ 4 kinds of women will be sent to the paradise or the heaven or the garden of Eden, اور 4 kinds of women will be put into the hell. اور 4 طرح کی عورتیں وہ جہنم کا ایندھن بنے گی, جہنم کا وہ حصہ بنے گی, وہ جہنم میں جائیں گی. نمبر 1, وہ پاک دامن عورت جو اللہ تعالی کا اور اپنے شوہر کا حکم مانتی ہے. سبحان اللہ. اب آج کل کی عورتیں اگر شوہر کا حکم مانتی ہیں تو اللہ کا حکم نہیں, اور اللہ کا حکم مانتی ہیں تو شوہر کا حکم نہیں. اور لاکھ بات کی ایک بات بتاؤں, اگر عورت نے, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, جس نے اللہ کا حکم مان لیا تو اس میں شوہر کا یا عورت بیوی کا دونوں کا بھی اس میں جو ہے معاملہ آ گیا. سبحان اللہ. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا حکم مانتی ہے, اور اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ شوہر کا حکم ماننے کا. تو اگر اللہ تعالیٰ کے فرامین کو, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور ارشادات پر بندہ عمل کرتا ہے تو اس میں جو ہے بندوں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں اور بندے بھی اس سے راضی رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کسی پر ظلم نہیں فرماتا. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. یہ پہلی قسم کی عورتیں وہ جو اللہ تعالی کی اور اپنے شوہروں کی فرما برداری کرتی ہیں. دوسری وہ عورتیں جو زیادہ بچے جنتی ہیں. اللہ کے حبیب احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے نوجوانوں, تم اچھے خاندان کی, اچھی نسل کی, زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے شادی کرو, نکاح کرو, تزوج کرو, کیونکہ کل بروز قیامت میں اپنی امت کی کثرت پر انبیاء کرام کے درمیان فخر کروں گا. تمہارا زیادہ بچے والے ہونا میرا زیادہ امت والا ہونا ہے نا. تمہاری اولاد کی وجہ سے میری امت بڑھے گی اور کثرت امت پر کرا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا, اور نبیوں کے آگے جو ہے میں کل مجھ کو اپنی امت کی کثرت پر فخر ہوگا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ لیکن ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون عورت زیادہ بچے دے گی یا کون نہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا نا, ہمیں کیسے معلوم؟ how can we come to know about this? تو سرکار نے ارشاد فرمایا, جس عورت سے تم نکاح کرتے ہو یا شادی ہو نا, اس کی ماں کو دیکھو. اس کی اگر اس کی ماں کی اولاد زیادہ ہے تو یہ نسل بچے زیادہ دینے والی ہے. اگر ماں کو زیادہ اولاد ہے تو اس کی بیٹی کو بھی زیادہ اولاد ہوں گی. یعنی اگر جس طرح کے تم دنیا میں پیڑ پودے بھی بوتے ہو نا, کاشتکاری بھی کرتے ہو, ایگریکلچر بھی کرتے ہو, تو ایسا پودا لگاتے ہو جس میں پھل زیادہ لگے, اور کس وہ کہاں سے لاتے ہو؟ اس پیڑ سے لاتے ہو جس میں پھل زیادہ لگتے ہیں. تو جس پیڑ کے پھل زیادہ ہوتے ہیں اس کا اگر پودا یا ڈالی لگائی جائے تو اس میں بھی پھل زیادہ ہوں گے. تو جس ماں کے اولاد زیادہ ہے اگر اس کی بیٹی سے نکاح کیا جائے تو اس سے بھی اولاد زیادہ ہوگی. اور اگر ماں نہیں ہے تو فرمایا پھر اس کی بہن کو دیکھنا, اس عورت کی خالہ کو دیکھنا, اس کی
خالہ کو دیکھنا کہ اس کی کتنی اولاد، اگر اس کی اولاد بھی کثرت سے ہے تو پھر سمجھو کہ یہ لڑکی بھی کثرت اولاد والی ہوگی۔ تو دوسری طرح کی عورتیں جو جنت میں جائیں گی وہ جو ہے وہ عورتیں ہیں جن کے بچے زیادہ ہیں۔ آج دنیا کی مادی چیزوں پر انسان کا عقیدہ، بھروسہ، اعتماد، ٹرسٹ زیادہ، اور اللہ تعالی کی ذات پر ایمان کم۔ پہلے کے لوگوں کو تھوڑی تھوڑی کمائیاں ہوتی، پیسوں کی اتنی بہتات نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے حبیب کے اس ارشاد پر وہ عمل کرتے تھے، لہذا ہر گھر میں بھر بھر کے بچے ہوتے تھے۔ اور معمولی معمولی پیشے 8 8 10 10 11 11 12 12 13 15 20 اولادیں ایک ایک مسلمان کے آج سے 20 سال 25 سال کے ہوتی تھی، آج بھی ہیں۔ لیکن اب ماڈرن دور، جدیدیت کا خمار یعنی نشہ چڑھا ہوا ہے، اور ویسٹرن کلچر کی جو ہے بلائنڈ، ان کی اندھی تقلید میں جو ہے کس پر آ گئے؟ فیملی پلاننگ۔ فیملی پلاننگ۔ ایک آدمی تو روتا ہوا آیا میرے پاس کہ میرے 2 بچے ہیں، میں ان کو پال نہیں سکتا اور چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کا آپریشن کرا لوں، فیملی پلاننگ کرا لوں، کیا یہ جائز ہے؟ میں نے کہا کہ یہ حرام ہے، یہ قتل نفس ہے، جان کو قتل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم اپنی اولاد کو تنگ دستی اور مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالی پالتا ہے تم کو اور ان کو۔ اور اگر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پالتا ہوں اپنی اولاد کو تو پھر وہ کیا مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟ ارے جو ہر دن میں 5 مرتبہ اور نفل میں، فرض میں، ہر نماز میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اس رب العالمین کے لیے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ تمام خوبیاں، تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جس مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ سارے کائنات کو رب پالتا ہے، وہ کب یہ کہتا ہے کہ میں پالتا ہوں؟ وہ رب پالتا ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ہم پالتے ہیں، میں کما کے پالتا ہوں، میں پرورش نہیں کر پاؤں گا، میں تربیت نہیں کر پاؤں گا، میں دیکھ بھال نہیں کر پاؤں گا، ڈاکٹر نہیں بنا پاؤں گا، انجینئر نہیں بنا پاؤں گا، پروفیسر نہیں بنا پاؤں گا، لائر وکیل نہیں بنا پاؤں گا۔ یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے ہیں بڑے بڑے چاہتے ہیں کچھ بنے لیکن بنا نہیں پاتے۔ ارے ڈاکٹر ہو یا انجینئر، پروفیسر ہو یا سائنسدان، وہ جو ہے کچھ بھی ہو، بنتا وہی ہے جس کو رب بناتا ہے۔ اگر تمہارے پاس دولت کی فراوانی ہے، تم لاکھ چاہو، تمہاری اولاد جو ہے وہ پھٹیچر بھی نہیں بن سکتی، اور اگر خدا چاہے، پروردگار عالم چاہے، اگر وہ چاہتا ہے تو جو ہے ایسے غریب اور نادار مفلسوں کی اولاد بھی بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جاتی ہے۔ کیوں کہ عزت دینے والا، ذلت دینے والا، فقیری اور امیری دینا یہ رب تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، بندے کے نہیں۔ تو مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فیملی پلاننگ کرائے، یہ حرام ہے۔ ابارشن کرانا حرام ہے۔ الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے سیکس ڈیٹیکشن کرانا، بچہ جو ہے بچی ہے یا بچہ، یہ بھی حرام ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو دے اولاد، اس کو آنکھوں سے لگا کر اس کا شکر ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو اولاد دی، اور اولاد کی کثرت پر جو ہے تم ان لوگوں کو دیکھو جو ترس رہے ہیں لیکن ان کے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ تم خدا کا شکر اور احسان بجا لاؤ کہ اس نے تم کو اولاد سے نوازا۔ ان لوگوں کو دیکھو کہ جن کو جو ہے، جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے، مال و دولت کی کمی نہیں ہے، امیری ہے، سب کچھ ہے، دنیا کے ہر نعمت ہے، اگر نہیں ہے تو اولاد کی نعمت نہیں۔